بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 20۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی اقساط اور سابقہ اقساط آپ کو مستقل طور پر موصول ہوتی رہیں۔ جناب عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب 545 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ آپ دین حنیف، دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ان کی بت پرستی اور کسی اخلاقی برائی جو ان دنوں عرب میں عام تھی کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس واقعے کی تفصیل بھی پچھلی اقساط میں گزر چکی ہے، لہٰذا اس سے آگے کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب قربانی سے بچ نکلے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی کا سوچا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد اور دادا کی طرح نہایت ہی حسین و جمیل اور وجیح انسان تھے۔ مکہ کی کئی شریف زادیاں ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کی سعادت حضرت آمنہ بنت وہب کی قسمت میں لکھی تھی۔ ان شریف زادیوں کی اس خواہش کے پیچھے صرف حضرت عبداللہ کی ظاہری شخصیت ہی وجہ نہ تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ نور نبوت تھا جو ان کی پیشانی میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ان عورتوں میں ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی چچا کی بیٹی اور مشہور ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھیں۔ ان کے بھائی ورقہ بن نوفل انجیل و سابقہ صحائف آسمانی کے علوم کے ماہر تھے، اور ان کی وجہ سے ام قتال جانتی تھیں کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والا نور نور نبوت ہے، اور اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ یہ نور ان کے بطن سے جنم لے۔ دوسری عورت ایک کاہنہ فاطمہ بنت مراخصیمہ تھی، جنہوں نے اپنی روحانی استعداد سے جان لیا تھا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور دمکتا ہے وہ نور نبوت ہے، اس لیے یہ بھی حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھیں۔ تاہم حضرت عبد المطلب کی نظر انتخاب حضرت آمنہ پر جا کر رکی، جو قبیلہ زہرہ کے سردار وہب بن مناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی تھیں اور قریش کے تمام خاندانوں میں اپنی پاکیزگی اور نیک فطرت کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ اس وقت وہ اپنے چچا وہیب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس مقیم تھیں۔ حضرت عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے قبول کر لیا گیا، اور یوں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس موقع پر خود حضرت عبد المطلب نے بھی ایک کاہن کے کہنے پر وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے شادی کر لی، جن سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے جری شیر پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کے رشتے سے خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ جناب حالہ اور حضرت آمنہ آپس میں چچا زاد بہنیں بھی تھیں۔ دوسری طرف جب اس شادی کا علم ام قتال اور فاطمہ بنت مراخصیمہ کو ہوا تو وہ بے حد سنجیدہ ہوئیں اور اس سعادت کو حاصل کرنے میں ناکامی پر رو پڑیں۔ ان کا رونا واقعہ میں حق بجانب تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کا اعزاز ساری دنیا کی قیمت سے بڑھ کر تھا، اور یہ اعزاز اللہ نے حضرت آمنہ کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ آج کے درس سے کچھ سوالات۔ سوال نمبر 1، حضرت عبداللہ کب پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2، ورقہ بن نوفل کی بہن کا کیا نام تھا؟ سوال نمبر 3، حضرت آمنہ کس کی بیٹی تھیں؟